تو یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 129 ہے، اس میں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت میں رسول کی بعثت کا کہا گیا، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں جب گمراہیاں آ گئی ہیں تو اس وقت لوگ رب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے رب تو اپنا رسول بھیج کر، رسول بھیج کر، رسول بھیج کر۔ اب لوگ دو ٹوک زبان سے یہ نہیں کہہ رہے کہ رسول بھیج کر، انڈائریکٹلی وہ یہی کہہ رہے ہیں رسول بھیج کر۔ کیسے؟ لوگ اپنی زبانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ گمراہیاں ہو گئی ہیں، کہیں سے ہدایت نظر نہیں آ رہی، تو اب تیرے علاوہ کوئی ہماری رہنمائی نہیں کر، ہدایت، اے اللہ تو ہدایت دے، تو ہدایت دے، ہدایت دے۔ اب دنیا میں اگر کوئی ایک بھی ایسا بندہ موجود ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ رب کو کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب ہدایت دے، اے میرے رب مجھے ہدایت دے۔ اب رب کیسے ہدایت دے گا؟ رب تو ہدایت اسی طرح دے گا جیسے رب کے ہدایت دینے کا قانون ہے، رب کا ہدایت دینے کا قانون ہے، اور وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون یہ ہے کہ رب رسول بھیج کرتا ہے۔ اب اگر لوگوں کو پتا ہو کہ رب کا ہدایت دینے کا یہ قانون ہے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ دعا جو رب کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے وہ کیسی مانگیں، کیسے ہاتھ پھیلائیں گے؟ جیسے کہ حق ہے۔ لیکن چونکہ انسان گمراہی میں ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا حق کیا ہے، تو پھر ان کی دعا بھی سیدھی نہیں ہوگی، وہ بھی الٹی ٹیڑھی پھڑی ہوگی، ٹیڑھی میڑھی۔ تو یہی چیز جو ہے وہ اس آیت میں رکھی گئی ہے کہ جب لوگ یہ کہنا ربنا ہمارے رب وابعث فیہم، ان میں بیس کر کیا کر کھڑا کر رسولاً، جو رسول آتے ہیں ان میں سب سے پیچھے جو رسول ہوتا ہے، جو رسولوں کی ابتدا کرتا ہے، یعنی رسول خاتم، جو رب خود آتا ہے، رسول خاتم النبی کہا جاتا ہے، منہم انہی سے آتا ہے۔ آگ کیا کہتا ہے؟ یا تلاوہ کر رہا ہے علیہم ان پر آیاتی کا، تیری آیات کی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور ان کو الکتاب سکھا رہا ہے، وَالْحِکْمَةَ اور الحکمہ، وَيُزَكِّيهِمْ اور اینڈ پر جو تزکیہ کر رہا ہے۔ ہم لوگوں کے نزدیک تو یہ ترتیب ہے، لیکن ساتھ آگے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یعنی کہ جب رب کو کہا جا رہا ہے ہدایت کے لیے تو کہا جائے اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اِنَّكَ اس میں کوئی شک نہیں، أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو العزیز الحکیم، تجھے پتا ہے کہ کب کس وقت اور کیسے رسول کو بھیجنا ہے، رسول کیسا ہوتا ہے اور آخر کیا کرتا ہے، یہ تجھے پتا ہے، باریکی کا تجھے پتا ہے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اس میں کوئی شک نہیں، باریک بین علم رکھنے والا تو ہے، ہمیں تو جتنا پتا ہے ہم اتنا کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ تو نے ہمیں خلق کیا ہے، تیرے علاوہ ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کیا نہیں، کیا کرنا ہے، کیا نہیں، اس لیے صرف تو ہی ہے جو ہماری رہنمائی کر سکتا ہے، لہٰذا ہمیں ہدایت دے، ہماری رہنمائی کر۔ تو ان جو ہدایت کے طلبگار ہیں وہ اپنے طرز پر رب سے ہدایت مانگ رہے ہیں، تو رب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں رسول بھیج کر۔ کون سا رسول؟ جو رب خود ہوتا ہے، رسولاً، جو جتنے بھی رسول ہوتے ہیں، جو پوری لڑی ہوتی، سرکل جو ہوتا ہے ایک، اس سرکل کے اندر جو رسول ہوتے ہیں تو ان رسولوں کے پیچھے سے پیچھے جو رسول ابتدا کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ رب خود ہوتا ہے، رب خود آتا ہے جو لوگوں کے لیے عملی نمونہ ہوتا ہے، جس میں اسوۃ حسنہ ہوتا ہے، پریکٹیکل ایگزامپل۔ یعنی اس آیت میں آپ کے اوپر یہ واضح ہو گیا کہ اس آیت میں قرآن کے نزول کے بعد جب دوبارہ گمراہیاں آنی تھی، ضلال مبین آنی تھیں، اس وقت بھیجے جانے والے رسول کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کون سا رسول؟ جس کا سورہ الجمعہ میں وعدہ کیا گیا، سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اور آگے کیا کہا اگلی آیت میں، آیت نمبر 3 میں، وآخرین منہم لما یلحق بہم۔ کہا کہ جیسے قرآن کے نزول کے وقت، یعنی آج سے پیچھے 14 صدیہ پیچھے جو ہے رسول بیس کیا تھا، این اسی طرح جو آخرین ہیں قرآن کے نزول کے بعد جب دوبارہ گمراہیاں آئیں گی، ضلال مبین آئیں گی، رسول کے بھیجے جانے کا وقت آئے گا تو این اسی طرح رسول بیس کیا جائے گا، رسول بھیجا جائے گا۔ تو یہاں اسی کا ذکر ہے، اس رسول کا ذکر کرتے ہوئے آگے رب کیا کہتا ہے، وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِّهَ نَفْسَهُ۔
وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اگلی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے ومن، اور جو یرغب، روگردانی کرے، پھر جائے، ہٹ جائے، ادھر ادھر ہو جائے، کس سے؟ ان ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت سے، ابراہیم کے طریقہ کار سے، تو کون پھر سکتا ہے؟ کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے پھرے؟ یہاں غور کرنے والی بات، یہاں ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ پچھلی آیت میں رسول کی بعثت کا ذکر ہو رہا ہے، اور اگلی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو رب کا قانون کیا ہے۔ رب کا قانون یہ ہے ہر شے سے اس کا جوڑا ہے، سچا ہے تو جھوٹا بھی ہے۔ تو پہلے کون آئے گا؟ پہلے سچا آئے گا یا جھوٹا آئے گا؟ پہلے جھوٹا کذاب آئے گا۔ کیوں؟ اگر سچا آ جائے، سورج نکل آئے، تو پھر کوئی روشنی کا دعوے دار آ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ روشنی کا دعوے دار تب آئے گا، اس کے آنے کے چانسز تب ہیں، اس کے لیے رستہ تب کھلا ہے جب اندھیرا ہے۔ واقعات روشنی کی ضرورت ہے، روشنی کا انتظار کیا جا رہا ہے، لیکن جب روشنی آ جائے تو پھر ضرورت ختم ہو جاتی ہے، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی آگے دعویٰ کرے گا وہ جوتے کھائے گا، کون مانے گا اسے؟ سورج نکلا ہوا ہو اور آپ بلب ہاتھ میں، بلب یا سورج کے مقابلے پر کوئی بھی روشنی پیدا کرنے والا کوئی آپ ٹول، کوئی جو شے ہے وہ اٹھا کر گھومے، کہیں جی روشنی لو، روشنی لو، میرے پاس روشنی ہے، کوئی قریب آئے گا آپ کے؟ وہ پروڈکٹ آپ کی کوئی خریدے گا؟ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رب کے قانون میں اندھیرا پہلے ہے، روشنی بعد میں، کذاب پہلے ہے، سچا بعد میں۔ کیونکہ سچا اگر آ جائے گا تو کذاب کہنے کا رستہ ہی بند ہو جائے گا، جب تک دوبارہ اندھیرا نہیں آ جاتا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر شخص اس کا جوڑا ہے، سچا ہے تو کذاب ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے جان لو جو سچا آئے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ ابراہیم کی ملت پر ہوگا، لیکن جو کذاب ہوگا وہ ابراہیم کی ملت پر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول کے حوالے سے جو ہمارا کرائیٹیریا ہے وہ کیا ہے؟ اس کے لیے بتایا ہم نے انتخاب کیا کس کا؟ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اس کے لیے ابراہیم ہے، ان ملت ابراہیم، ابراہیم جو ہے اس کو ابراہیم کے بعد رسولوں کے لیے بطور نمونہ رکھا ہے، لوگوں کو بتایا ہے کہ آج کے بعد جو رسول آئے گا تو تم کیسے اسے پہچان سکتے ہو، یہ ہم نے ایک نمونہ تمہارے سامنے رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو ایسا ہوگا وہی ہمارا بھیجا ہوا ہوگا، جو ایسا نہیں وہ ہمارا بھیجا ہوا نہیں ہوگا۔ اب ابراہیم کی ملت کیا ہے یہاں یہ جاننا ضروری ہے۔ جب ہم ابراہیم کی ملت کو جان لیں گے تو پھر اس کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کیا مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ ابراہیم کی ملت پر تھا، یا پھر اس نے ابراہیم کی ملت سے روگردانی کی۔ وہ ابراہیم کی ملت پر نہیں تھا، اس سے ہٹ کر تھا۔ اگر وہ ابراہیم کی ملت پر تھا تو وہ سچا تھا، ہر کسی کے اوپر لازم تھا کہ اسے تسلیم کرتا، اور اگر وہ ابراہیم کی ملت پر ثابت نہیں ہوتا تو پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے من صفیہا نفسہ، اس کا جو دماغ تھا نا وہ ٹھکانے پر نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ اس سے بڑا دنیا کا بیوقوف شخص اور کوئی تھا ہی نہیں۔ تو جو دنیا کے سب سے بڑے بیوقوف کو رسول مان لے تو مجھے بتائیں ان سے بڑا بھی کوئی بیوقوف ہو سکتا ہے؟ وہ تو اس سے بھی گرے ہوئے ہوں گے۔ اب ہم غور کرتے ہیں، جب ہم یہ جانیں ابراہیم کی ملت کیا ہے تو قرآن کیا بتاتا ہے؟ اسی قرآن کو اٹھاؤ، کھولو، اس میں تلاش کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ابراہیم کی ملت یہ ہے کہ ابراہیم نے کیا کیا؟ ابراہیم اسی طرح پیدا ہوا جیسے آپ لوگ پیدا ہوتے ہو، ایک مرد اور عورت سے۔ آپ میں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھے معاشرے میں، بہتر معاشرے میں پیدا ہوا ہو، لیکن ابراہیم جس معاشرے، جس سوسائٹی میں پیدا ہوا وہ سب سے نیچے کا معاشرہ تھا، سب سے نیچے کی سوسائٹی، جاہل ترین سوسائٹی، جاہل ترین معاشرہ۔
ایسے معاشرے میں پیدا ہوتا ہے، اور ایسا جاہل ترین، نہ صرف جاہل ترین سب سے نیچے کا، بلکہ اتنا ہی وہ مذہبی طور پر بہت مضبوط، مذہب پر ڈٹے ہوئے لوگ، جن کو ان کے مذہب سے ہٹانا، اپنے موقف سے ہٹانا بہت مشکل ہے، جیسے پہاڑ کو اس کے مقام سے ہٹانا۔ تو ابراہیم ایک ایسی سوسائٹی میں پیدا ہوتا ہے، ایسے معاشرے میں، کہ جس معاشرے میں اگر بچہ پیدا ہو کر بالغ ہوتا ہے تو اس بچے کو اس کے آباء و اجداد کے دین سے نہیں ہٹایا جا سکتا، ایسی سوسائٹی میں پیدا ہوتا ہے۔ ایسی سوسائٹی، ایسے معاشرے میں پیدا ہونے کے باوجود کیا ہوتا ہے، جب ابراہیم باشعور ہو جاتا ہے تو وہ اپنے باپ کے مقابلے پر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اپنے باپ کے دین کو، اپنے باپ کے خداؤں کو چیلنج کر دیتا ہے۔ غور کیجئے گا، جیسے آپ پیدا ہوئے اسی طرح ابراہیم پیدا ہوا، جیسے آپ کی تربیت ہوتی ہے پلتے بڑھتے ہیں، ایسے ابراہیم کی تربیت ہوئی، پلے بڑھے، جیسے آپ اسی کو صحیح اور غلط کہتے ہیں جس کو آپ کے بڑے کہتے ہیں، این اسی طرح ابراہیم بھی اسی کو صحیح اور غلط کہتا رہا جس کو اس کے بڑے صحیح اور غلط کہتے رہے۔ لیکن اور کرنے والی بات ہے، آگے کیا ہوتا ہے، ایک وقت تک، اس کے وقت آپ میں اور ابراہیم میں فرق شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ یوں سمجھیں کہ دو افراد ہیں یا پورا معاشرہ ہے، آپ سب بھی ہیں اور ابراہیم بھی ہے، سب سفر کر رہے ہیں۔ جب سفر کی ابتدا ہوئی ہے تو ایک نقطے سے ہوئی ہے، سب اکٹھے چل، ابراہیم بھی چل رہے، آپ بھی چل رہے ہیں، چلتے 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 ایک نقطہ ایسا آتا ہے، ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پر آپ سب پورے کا پورا مجمع جو ہے، سوسائٹی، معاشرہ ایک طرف چل پڑتا ہے اور ابراہیم دوسری طرف، اکیلا دوسری طرف۔ ابراہیم پیدا ہوتا ہے 100% والدین کا محتاج، جیسے آپ ہوتے ہیں، وہی کھاتا ہے، وہی پیتا ہے جو والدین کھلاتے پلاتے ہیں، وہی پہنتا ہے جو والدین پہناتے ہیں۔ جب پیدا ہوتا ہے 100% والدین کا محتاج ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے رب صلاحیتوں سے نوازتا جاتا ہے، اس کے اندر صلاحیتیں ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہیں، تو ویسے ویسے وہ کیا کرتا ہے، والدین کی محتاجی، بڑوں کے محتاجی سے آزادی کی طرف سفر، خود مختاری کی طرف سفر کر رہا ہے۔ آپ بھی کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ جیسے جیسے آپ بااختیار ہوتے چلے جاتے ہیں تو آپ خود سے کھانا شروع کر دیتے ہیں، خود سے پینا، خود سے پہنا، خود سے نہانا، خود سے چلنا شروع کر دیتے ہیں ادھر ادھر جب جانا ہوتا ہے، لیکن پہلے والدین کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو ابتدا میں جب آپ پیدا ہوتے ہیں 100% آپ والدین کے محتاج ہوتے ہیں، بڑوں کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے تو آپ کی محتاجی جو ہے وہ ریڈیوس، کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رب آپ کو وہ صلاحیتیں دیتا چلا جاتا ہے، جیسے جیسے وہ صلاحیتیں آتی چلی جاتی، آپ خود مختار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب ایک وقت تک کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ خود مختاری والا سفر کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ بریک لگا دیتے ہیں۔ ابراہیم نے یہ نہیں کیا۔ ابراہیم نے کیا کیا؟ ابراہیم نے دیکھا کہ جب میں پیدا ہوا 100% بڑوں کا محتاج تھا، کیوں؟ کیونکہ میرے اندر یہ صلاحیتیں نہیں تھیں، لیکن جیسے جیسے مجھے رب نے صلاحیتیں دی، میں نے ان صلاحیتوں کا استعمال کرنا شروع کیا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے رب نے مجھے صلاحیتیں دی، اس لیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج میں کسے صحیح کہہ رہا ہوں اور غلط کسے کہہ رہا ہوں؟ اگر میں دوسروں کو دیکھوں تو میں کیا دیکھتا ہوں، ہر کوئی اسی کو صحیح اور اسی کو غلط کہہ رہا ہے جس پر اس نے اپنے بڑوں کو پایا ہے۔ جس کو اس کے بڑے صحیح کہہ رہے ہیں وہ اسی کو صحیح کہہ رہا ہے، جس کو اس کے بڑے غلط کہہ رہے ہیں اسی کو غلط کہہ رہا ہے۔ کیا اس کو شعور نہیں دے دیا گیا، عقلی طور پر بالغ نہیں کر دیا گیا؟ کیا اسے صحیح اور غلط کی پہچان سے نواز نہیں دیا گیا؟ یہ صلاحیت رب نے نہیں دے دی؟ اگر تو یہ صلاحیت نہیں دی، اس حوالے سے وہ اپنے بڑوں کا یا والدین کا محتاج ہے، تو بات میک سینس کرتی ہے، سمجھ آتی ہے۔ لیکن اگر رب نے اس صلاحیت سے نواز دیا ہے، اس حوالے سے با اختیار کر دیا ہے، بالغ کر دیا ہے، تو پھر مجھے یہ بتایا جائے کہ رب نے یہ صلاحیت کیوں دی اگر اس کا استعمال نہیں کرنا؟ اگر اسی کو صحیح کہنا ہے، اسی کو غلط کہنا ہے جس کو بڑے کہہ رہے ہیں، تو پھر رب نے یہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی کیوں؟ عقل کیوں دی؟ عقلی طور پر بالغ کیوں کر دیا؟ ابراہیم نے دیکھا ہر کوئی کہتا ہے میں حق پر ہوں، لوگ اس کا جو معاشرہ ہے، سوسائٹی گروہوں میں، فرقوں میں تقسیم ہے، ہر فرقے کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم حق پر ہیں اور باقی سارے غلط ہیں، باقی باطل ہے، ہر کسی کا یہی دعویٰ ہے۔
اور کس بنیاد پر ہر کوئی اپنے حق ہونے کا اعلان کر رہے؟ صرف ہر ایک کے پاس صرف یہ بنیاد ہے کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں کو اس دین پر پایا. یہ وہ دین ہے جو نسل در نسل چلا آ رہا ہے. اس وجہ سے ہم سچے ہیں، ہم حق پر ہیں. اور ہر کوئی جو ہے وہ کہہ رہا ہے یہ دین ہمارے رسول سے چلا آ رہا ہے، اور واقعتاً جس سے وہ منسوب کر رہے ہوتے ہیں رب اسے رسول کہتا ہے. اب ابراہیم دیکھتا ہے کہ کیا مجھے رب نے شعور نہیں دے دیا، شعوری طور پر بالغ نہیں کر دیا؟ جب مجھے شعوری طور پر بالغ کر دیا تو کیوں کیا؟ شعوری طور پر بالغ ہونے کے باوجود بھی اگر میں نے اس حوالے سے والدین کا ہی محتاج رہنا ہے تو پھر مجھے چاہیے کہ میں 100% والدین کا محتاج یا بڑوں کا محتاج رہوں. باقی معاملات میں بھی اگر باقی معاملات میں جن جن معاملات میں مجھے باشعور کر دیا، مجھے بالغ کر دیا، اگر ان میں نے خود مختار بننا ہے، میں خود مختاری کا اعلان کرتا ہوں تو پھر مجھے 100% خود مختاری کا اعلان کرنا چاہیے. جس معاملے میں باشعور بالغ کر دیا گیا اس معاملے میں مجھے خود مختاری کا دعویٰ کرنا چاہیے، اعلان کرنا چاہیے، خود مختار ہونا چاہیے. تو آج کیا مجھے شعوری طور پر عقلی طور پر بالغ نہیں کر دیا گیا نا؟ تو پھر میں اسی کو صحیح کیوں کہہ رہا ہوں جس کو میرے بڑے صحیح کہہ رہے ہیں، اسی کو کیوں غلط کہہ رہا ہوں جس کو میرے بڑے غلط کہہ رہے ہیں؟ کیا مجھے یہ صلاحیت نہیں دے دی گئی؟ صلاحیت دے دی گئی ہے تو میں پہلے ان صلاحیتوں کا استعمال کروں. کیوں؟ کیونکہ میرے رب نے اس لیے مجھے یہ صلاحیتیں دی ہیں. لہٰذا یہاں پر تفریق ہو جاتی ہے. باقی گھروں میں اس سوسائٹی میں معاشرے میں پیدا ہونے والے بچے اسی کو صحیح اور غلط کہہ رہے ہیں جس کو ان کے بڑے صحیح اور غلط کہہ رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کو رب نے عقلی اور شعوری طور پر بالغ کر دیا. لیکن ابراہیم ہے کہ اس کا رستہ الگ ہو جاتا ہے. وہ کہتا نہیں، میں اس دین پر نہیں چلوں گا جس دین پر میں نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، الا یہ کہ وہ صحیح ثابت ہو جائے. اگر وہ سچا ثابت ہو جائے وہ دین تو میں اس کے اوپر چلوں گا، اگر وہ سچا ثابت نہیں ہوتا تو میں اس کے اوپر نہیں چلوں گا. پہلے میں عقل کا استعمال کروں گا، غور و فکر کروں گا، تحقیق کروں گا. مجھے جو صلاحیتیں دی رب نے ان صلاحیتوں کا استعمال کروں گا. اگر وہ حق ثابت ہو تو اس کے اوپر چلوں گا، اگر حق ثابت نہ ہو تو پھر اس کے اوپر نہیں چلوں گا. اس کے اوپر چلوں گا جو حق ثابت ہو، بے شک خواب پوری کی پوری دنیا ایک طرف ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ دوسری طرف میرا رب ہوگا. تو کیا رب کمزور ہے؟ اگر میں رب کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، میں رب کو پکڑوں گا تو کیا رب مجھے نقصان پہنچنے دے گا؟ رب کیا کمزور ہے؟ یہ لوگ طاقتور ہیں، معاشرہ طاقتور ہے؟ نہیں. تو آپ جانتے ہیں ابراہیم نے کیا کیا؟ کیا کیا ابراہیم نے؟ کیا ابراہیم نے وہ کیا جو آپ کر رہے ہیں یا اس وقت کا معاشرہ کر رہا تھا، باقی سب کر رہے تھے؟ نہیں. ابراہیم نے جب غور و فکر کیا، تحقیق کی، تو پتا چلا کہ سب کے سب گمراہ ہیں، سب کے سب. جب ابراہیم نے تحقیق کی تو فرقہ در فرقہ اپنے آباء و اجداد کے فرقے سے سفر شروع ہوا، دوسرے فرقے میں، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، مختلف فرقوں کی طرف رخ کرتا گیا ہدایت کے نام پر، حق کے نام پر. جب تمام فرقوں کو چھان پٹک لیا تو پتا چلا یہ سب کے سب گمراہ ہیں، کسی کے پاس بھی حق نہیں ہے، کہیں پر بھی اسے اطمینان حاصل نہیں ہوا. تو پھر وہ گڑ گڑایا رب کے سامنے. جب اس نے اپنا رخ رب کی طرف کیا تو رب نے اس کے اوپر حق واضح کیا. جب رب نے اس کے اوپر حق واضح کیا تو پھر ابراہیم نے اپنے آباء و اجداد کی پرواہ نہیں کی، اپنے آباء و اجداد کے دین کی پرواہ نہیں کی، اس معاشرے کی، ان سوسائٹیوں کی، ان کی پرواہ نہیں کی. ٹھیک ہے نا؟ ابراہیم اپنے آباء و اجداد کے دین پر نہیں چلا. پھر ابراہیم نے کیا کیا؟ اس وقت کے خداؤں سے ٹکر لے لی. ذرا غور کریں، اس وقت کے جو خدا تھے، معاشرے، سوسائٹی کے سب سے پاورفل ترین وہ کون تھے؟ سخت سے جو طاقتور تھے وہ کون تھے؟ وہ بت تھے جن کو لوگ اپنے خدا مانتے تھے، جن کی پوجا کر رہے تھے. اب ایک طرف حق تھا، رب تھا، اور دوسری طرف پورے کا پورا معاشرہ، سوسائٹی. ظاہر میں دیکھا جائے تو ابراہیم کا کوئی بھی حمایتی نہیں تھا، ابراہیم کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں تھا. تو ابراہیم نے کیا کیا؟ ابراہیم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو سچا ثابت کرنے کی بجائے اس کے اوپر کلہاڑے چلائے. اپنے آباء و اجداد کے جو خدا تھے، جو رب تھے، جو اللہ تھے، جو ایشور تھے، ان کو کلہاڑوں سے ان کو پاش پاش کر دیا.
کسی کی پرواہ نہیں کی. یہ ہے ابراہیم کی ملت. تو قرآن کی ان آیات میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 اور اس سے پیچھے جو 129 ہے، کیا بتایا جا رہا ہے؟ آیت نمبر 129 میں تو بتایا جا رہا ہے رسول کی بعثت کا. رسول بیعث کیا جائے گا. کب بیعث کیا جائے گا؟ جب وقت آئے گا جو رب نے قانون میں کر دیا. اور وہ وقت کون سا ہوتا ہے؟ جب ضلال مبین ہوتی ہیں، جب کوئی بھی حق پر ہدایت پر نہیں ہوتا. تو بتایا اس دوران جو رسول آئے گا اس کی پہچان کیا ہوگی؟ اس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ ابراہیم کی ملت پر ہوگا. وہ آ کر آباء و اجداد کے دین پر، آباء و اجداد کے خداؤں پر کلہاڑے چلائے گا، نہ کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلنے والا ہوگا، اپنے آباء و اجداد کے دین کو سچا ثابت کرنے والا ہوگا. ٹھیک ہے؟ وہ کس کی ملت پر ہوگا؟ ابراہیم کی ملت پر. تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ذرا غور کریں. مرزا غلام قادیانی کیا ابراہیم کی ملت پر تھا یا ابراہیم کی ملت سے ہٹ کر تھا؟ اس نے وہی کردار ادا کیا جو ابراہیم نے کیا، یا پھر مرزا غلام قادیانی نے ابراہیم کی ملت سے روگردانی کی؟ ایک طرف ابراہیم کی ملت ہے، آباء و اجداد کے خداؤں کے اوپر، دین کے اوپر کلہاڑے چلانا. دوسری طرف مرزا غلام قادیانی ہے جو وہ کہتا ہے کہ میں کوئی نیا دین لے کر نہیں آیا، میں آباء و اجداد کے دین کو لے کر آیا ہوں، میں اسی اسلام کی تجدید کے لیے آیا ہوں، محمد کے دین کی تجدید کے لیے آیا ہوں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا. ابراہیم جو ہے اس کو دنیا میں ہم نے چن لیا. بتایا جو رسول آئے گا وہ آ کر کیا بنے گا؟ وہ ابراہیم کو سامنے رکھ کر آ کر کہے گا کہ اے لوگو، میں ابراہیم کے دین کو تازہ کرنے آیا ہوں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم نے ابراہیم جو ہے اس کا انتخاب کیا ہے دنیا اور آخرہ میں. آپ پورا قرآن اٹھا کر دیکھیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ رسول میں اسوۃ حسنۃ ہے. اسوۃ حسنہ کس میں؟ رسول میں. اور نام کس شخصیت کا لیتا ہے وہ؟ ایک شخصیت کا، ابراہیم. ابراہیم کے علاوہ پورے قرآن میں کسی دوسرے شخص کا نام نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ابراہیم میں تمہارے لیے اسوۃ حسنہ ہے، تم نے ابراہیم کے جیسا بننا ہے. موسیٰ بھی آ کر ابراہیم کے جیسا بنا تھا. عیسیٰ ابن مریم بھی آ کر ابراہیم کے جیسا بنا تھا. عیسیٰ ابن مریم نے آ کر یہ نہیں کہا تھا کہ میں موسیٰ کا دین، یا میں موسیٰ کا دین جو چلا رہا تھا موسیٰ کے نام پر، اس کی وہ تجدید کے لیے نہیں. عیسیٰ ابن مریم نے آ کر یہ نہیں کہا تھا کہ میں موسیٰ کا سپاہی ہوں، میں موسیٰ کا غلام ہوں، میں غلام موسیٰ ہوں. نہیں، اس نے آ کر کہا تھا کہ میں ابراہیم کی ملت پر ہوں، اپنے ابا ابراہیم کے دین پر ہوں. میرا ابا ابراہیم ہے، موسیٰ نہیں. موسیٰ تو بذات خود ابا ابراہیم کی ملت کو واضح کرنے آیا تھا. اور یہی محمد نے آ کر کہا تھا. محمد نے آ کر یہ نہیں کہا تھا کہ جو مجھ سے پیچھے رسول ہے عیسیٰ ابن مریم، میں اس کا غلام ہوں، میں غلام عیسیٰ ابن مریم ہوں. یہ نہیں کہا تھا. ٹھیک ہے؟ قرآن اٹھا کر دیکھو، پورے قرآن میں صرف ایک شخصیت کا نام سامنے رکھا جس میں تمہارے لیے اسوۃ حسنہ ہے. وہ کون ہے؟ ابراہیم. ٹھیک ہے؟ تو بتایا تھا جان لو تم میں جو سچا آئے گا اس کی پہچان یہ ہوگی کہ ایک طرف ابراہیم کو رکھو، دوسری طرف اس کو رکھو، تو تم فرق نہیں کر پاؤ گے. تمہیں نظر آئے گا کہ یہ وہی ابراہیم ہے جو آج آ گیا ہے. ٹھیک ہے؟ ابراہیم ہے جو آج آ گیا ہے. تمہیں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. جو دنیا کی کسی حکومت کی کسی طاقت کی پرواہ نہیں کرے گا، جو معاشرے سوسائٹی کی پرواہ نہیں کرے گا، جو آباء و اجداد کے دین کا دفاع نہیں کرے گا بلکہ آباء و اجداد کے دین کے اوپر کلہاڑے چلائے گا. ٹھیک ہے؟
وہ یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ دنیا اس کی دشمن ہو جائے گی، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کے سامنے نمرود ہے، زمین پر دنیا کا طاقتور ترین شخص، اس کی حکومت، وہ ٹکرا جائے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ دنیا میں طاقتور ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اگر لڑوں گا تو نقصان اٹھاؤں گا، مارے جاؤں گا، یہ ہلاک ہو جاؤں گا، نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کسی سے کوئی خوف نہیں کھائے گا، یہ بتایا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب ایسا کرو، ایک طرف تو رسول کے آنے کا وعدہ، اس کو رکھو، دوسری طرف اس آنے والے کی جو پہچان ہے، جو معیار قائم کیا ہے رب نے کہ یہ معیار ہے، جو بھی آ کر دعویٰ کرے اس معیار پر پرکھنا، کیا معیار اسے ثابت کرتا ہے، وہ معیار پر پورا اترتا ہے، جو پورا اترے گا وہ سچا ہوگا، جو پورا نہیں اترے وہ سچا نہیں بلکہ کذاب ہوگا۔ اور بتایا وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِّهَ نَفْسَهُ، یہ بھی بتا دیا، جان لو سچے سے پہلے ایسے آئیں گے ابراہیم کی ملت پر جس نے آنا ہے، جو وقت کا ابراہیم آنا ہے، اس کے آنے سے پہلے ایسے بھی آئیں گے، مسیح ہونے کے دعوے دار ایسے بھی آئیں گے، رسول ہونے کے دعوے دار ایسے بھی آئیں گے جو ابراہیم کی ملت پر نہیں، اس کے برعکس آئیں گے۔ مرزا غلام قادیانی کون تھا؟ دہلا دینے والے حقائق جانیے احمد عیسیٰ کی زبانی۔